اس لیے پتر بہت دھیان رکھنا اور اپنے بڑوں کے طریقے پہ رہنا۔ مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، ظہر کا وقت تھا، باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی۔ اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی۔ اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے، اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا۔ اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے۔ تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو۔ جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں درخت، اس کے پتے، اس کے تنے، جڑیں بھی سونے کی ہو گئی۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیماں پھڑان ڈیا، اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ اب وہ واقعہ اگر کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے بندو، واللہ عالم انہوں نے لکھا ہے نہیں لکھا، انہوں نے بھی لکھا تب بھی اللہ کے بندو یہ پاسبل ہے؟ مجھے بتاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جب یہ جھوٹ تم بولو گے تو پھر ہم تم سے نہیں پوچھیں گے کہ یار اب وہ بزرگ کدھر گئے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا صحابہ کرام کو یہ کرامت نصیب تھی؟ صحیح بخاری میں تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم خوب جانتے ہو کہ میرا کاروبار بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا، لیکن اب خلافت کی ذمہ داری تم نے مجھ پہ ڈال دی ہے، تو میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا، کیونکہ میں تو اوپر دیکھو تو سونا، نیچے دیکھو تو سونا تو نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک مہاجر کے برابر ان کا وظیفہ بیت المال سے لگایا۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں سونا کر سک رہے تو تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ عرابی لوگ، بادیہ نشین پینڈو لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اس جہاد میں رومن امپائر کے خلاف شریک ہو سکیں، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر سکوں۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام تو روتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا تو نہیں کیا۔ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے سونے کے دینار اور ساز و سامان دیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ انہوں نے بھی سونا بنایا نہیں تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا۔
اس سے بھی بڑھ کر سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے جو نبی علیہ السلام سے کافر کہتے تھے کہ آپ کر کے دکھائیں گے. ان میں سے ایک یہ سونے والا بھی تھا. اس کا سونے کا کوئی گھر بن جائے, اوپر دیکھو تو سونا, نیچے دیکھو تو سونا ہو جائے. تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے نبی تم فرما دو کہ میں بشر ہوں, رسول ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے کہ یہ معجزات میں خود سے دکھا سکوں. تو مجھے بتاؤ کہ اگر قرآن میں نبی علیہ السلام کی نبوت سٹیک پہ لگ جاتی ہے نعوذ باللہ اس حوالے سے کہ کافر ان کے اوپر یہ ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ ڈیمانڈ بھی پوری نہیں کرتا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا, اللہ چاہے گا تو ہوگا, کہ اس کا سونے کا گھر ہو. تو اگر نبی کے غلام یہ سارے کام کر لیتے تھے تو نبی علیہ السلام کے کیس میں کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا بقدر ایفرٹ ہے یار. اس لیے یہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیتے, کہتے ہیں تم گمراہ ہو جاؤ گے, یعنی کہ راستے پہ آ جاؤ گے. تو جب تم اس قسم کے جھوٹے واقعات کو دین بنا کے پیش کرو گے تو پھر تو ہم یہ کہیں گے جی ابو الحسن خرقانی کے بارے میں فرید الدین عطار نے نقل کیا, جی وہ خواب میں آگے محمود غزنوی کے سومنات پہ آخری حملے کے وقت اس نے وہ جبہ لے کے دعا کی تھی. اندازہ کرو, بابا جی ناراض, بابا جی. ہاں, حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابا جی نے کہا کہ تو نے تو میرے کرتے کی قیمت ہی بڑی کم لگائی ہے. اگر تو یہ جبہ اٹھا کے یہ کہتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہیں ہوگا تو یہ دعا قبول ہو جاتی. ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام تو کرتا مبارک پہن کے جب مدینے کی گلیوں میں اور مکے کی گلیوں میں جاتے تھے تو لوگ تکلیف دیتے تھے مکہ شریف میں, طائف میں. آپ کو دیکھ کر, آپ کے کرتے کو دیکھ کر تو سارے کا سارا مکہ اور مدینہ تو مسلمان نہیں ہوا, آپ کی تبلیغ سے ہوا ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ بابے کے کرتے سے یہ ہو جانا تھا. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, اسما بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک کالا جبہ کسروانی طیالسی پرشین امپائر کا جبہ, وہ کالا ہی ہوتا تھا جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے, وہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں. نبی علیہ السلام کا کرتا شفا دیتا ہے اللہ کے اذن سے, لیکن صحابہ کرام نے جنگ قادسیہ اور یرموک میں نبی کا کرتا نہیں پیش کیا کہ جتنی یہاں پہ رومن امپائر کے لوگ ہیں سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں اس کی برکت سے. تو تیرے بابے کا کرتا اتنا بڑا کتوں ہو گیا, کہانیاں کروانا ہے. کہتا جی نبی کے ساتھ کیوں کمپیئر کرواتے ہو؟ اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کی قبر مدینے میں, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہوا ہے نا. تمہارا نبی کون ہے وہ بتاؤ. کہیں وہ تو نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, باعزید بستامی؟ ہاں, اور تمہارے مولوی دفاع کر رہے ہیں کہ اللہ بول رہا تھا ان کے منہ سے, اور اللہ تو نبی کے منہ سے نہیں بولتا. وہاں میں بھی آیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے. اور تو ہر وقت با یزید فقر با یزید فقر جنید و با یزید, یہ وہ شعر پڑھتا رہتا ہے ڈاکٹر اقبال کے. بھائی ہمیں یہ اختلاف ہے, کیوں اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, قیامت کے دن کا جھنڈا تو ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس ہوگا. ہاں, اور یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اس کو. تو بھائی اگر بزرگوں کی عزت کروانی ہے, ان کا ایمان بچانا ہے, تو ان سارے واقعات کو جھوٹ کہہ دو, ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے کوئی نہیں. ہاں, احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا.